السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین، ایک سرسری اور طائرانہ نگاہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے موجودہ حالات پر ڈالی جائے تو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر ملک اور ہر خطہ میں مسلمانوں کی چیخ و پکار، آہ و بکا کی آواز آ رہی ہے۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی گوشہ سے مسلمانوں کی ہمدردی اور حمایت میں کوئی صدا نہیں اٹھ رہی ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ امت مسلمہ کی جان و مال، عزت و آبرو اور دینی و ملی تشخص سب کا سب داؤ پر ہیں، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے اقتصادی ذرائع بھی نشانے پر ہیں، جان بھی خطرے میں ہے، عزت و آبرو بھی پامالی کی دہلیز پر ہے۔ ایک طرف امت مسلمہ کی پوری دنیا میں یہ بدترین حالت ہے، جس سے بالکل صاف اور عیاں ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ پریشان، سب سے زیادہ مصیبت زدہ، بدنام مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسری قوم نہیں۔ لیکن دوسری جانب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ، یعنی دنیا کی سب سے اچھی امت ہو۔ حالانکہ سب سے اچھی امت اسے کہتے ہیں جسے دنیا میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے، دوسری قومیں جسے اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں، اس کی پیروی کی جائے، اس کی تہذیب و تمدن کو اپنایا جائے، اور اسی طریقے سے ایسی امت ہو کہ خوشحالی کی زندگی وہ گزارتی ہو، تمام طرح کی دنیاوی پریشانیوں سے وہ مامون اور محفوظ ہو۔ لیکن ان میں سے کوئی چیز بظاہر امت مسلمہ میں دیکھنے کو نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اٹھتا ہے کہ مسلمان بہترین امت کیسے ہیں؟ دراصل یہ جملہ کہ تم بہترین امت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعوی محض نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کی علت اور اس کا سبب، اس کی شرط اور وصف بھی بیان کیا ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ملت اسلامیہ میں یہ وصف باقی ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ شرط امت میں باقی نہ ہو تو پھر یہ امت مقام خیریت پر کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اس امت کے بہترین ہونے کا راز یہ بیان فرمایا ہے، اخرجت للناس، یعنی یہ امت دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، جس کا واضح اور صاف ستھرا مطلب یہ ہے کہ اس امت کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ تمام انسانیت کی فکر لے کر زندگی گزارے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت کی روشنی میں مسلمانوں کی موجودہ پریشانی حالی کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ لاشعوری اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس پر جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو بھلا کر زندگی جی رہے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مسلمان تعلیمی اور فنی میدان میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ تعلیم کے بغیر کسی قوم کی کسی بھی میدان میں صحیح رہنمائی کرنا یہ محض دھوکہ ہے، خواب و خیال ہے۔ تیسرا سبب جو ان کی پسماندگی کا ہے وہ یہ ہے کہ دین سے ان کا رشتہ بہت کمزور پڑ چکا ہے، چنانچہ دینی تعلیمات، اسلامی طرز زندگی اور اسلامی اخلاق ان کی زندگی سے عنقا ہو چکے ہیں۔ دیگر اقوام کی لادینی تہذیبوں میں یہ فنا ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیم وہی حیثیت رکھتی ہے جو حیثیت روح کی جسم کے اندر ہے، جس روح کے بغیر جسم ایک لاش ہے، اسی طرح مسلمان اسلامی تعلیم کے بغیر لاش ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان تینوں اسباب میں غور و فکر کرنا چاہیے اور ان تینوں کی طرف سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ کامیابی و کامرانی ان کا مقدر ہوگی، اور زمین کی سربراہی اور دیگر اقوام کی قیادت و سیادت انہیں حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کی طرف سنجیدہ اقدامات اٹھانے کی اور عملی جد و جہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔